فاتحہ جو قرآن پڑھنا آتا ہے سورۃ البقرہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، ان کو پڑھنا آپ شروع آواز بلند پڑھیے۔ اگر کوئی لیڈیز کوئی مریض ہے تو آپ اس کو بٹائیے کرسی کے اوپر مکمل حجاب کے اندر، وضو کرا کر مکمل حجاب کے اندر بٹائیے۔ اگر اس کے خاص جن خواتین کے، اگر خاص جن ہے اس کے، تو صرف اس کو حجاب کروا کر کرسی پہ بٹا دیجئے، تو اس کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت آپ شروع کر دیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، جو بھی آتا ہے پڑھنے سے باواز بلند۔ بس آپ کو قرآن ہی پڑھنا ہے اور کچھ اس کی طرف توجہ مت کرنا، قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ آپ پڑھتے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، آپ اس کو، وہ چلائے گا، شور کرے گا، روئے گا۔ اچھا، جادو کے مریض بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں، مریض میں جن حاضر ہو کر بعض دفعہ وہ آپ کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ جن کچھ بھی نہیں کر سکتا، انتہائی کمزور ہے۔ بس آپ قرآن پڑھیں اور نیت یہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے بھائی کی، اس بہن کی مدد کرنا اللہ کے لیے، اور اس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو دنیا و آخرت میں ہر راستے اس کے لیے رب العالمین اس کا آسان بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کو صرف یہی کرنا ہے کہ اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی مدد کرنا ہے۔ آپ کو صرف سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، جو بھی آپ کو آتا ہے اس کے علاوہ وہ پڑھتے رہنا ہے، باواز بلند پڑھتے رہیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھتے رہیے، پڑھ کے وہ آخر کار مجبور ہو جائے گا، وہ ہاتھ جوڑنے لگے گا، وہ کہے گا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اب مجھے چھوڑ دو، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب اس کو آپ اللہ کے حکم کے ساتھ، اور جو اس کے جادو کہیں دفن ہے، وہ جادو کا بھی اسے پتہ کرو جادو کہاں دفن ہے، کھلایا گیا پلایا گیا کہاں بھی ہے، کہا جادو دفن ہے، وہاں جاؤ چیز کو نکالو۔ وہ کہتا ہے میں وہاں جا نہیں سکتا، مجھے مار دیا جائے گا۔ بولو نہیں، وہ تیری خیر نہیں، پھر قرآن پڑھو۔ تھوڑی دیر آپ قرآن اور پڑھو، اس طرح پڑھتے خود ہی کہے گا کہ ہاں جہاں جادو اس کے دفن ہے، میں جادو کو وہاں سے نکال کر میں اس کو ضائع کر دیتا ہوں۔ ضائع کر دینے کے بعد اس سے آپ وعدہ لیجئے، وعدہ کرو کہ دوبارہ اب اس میں کبھی نہیں آؤ گے۔ 3 دفعہ اس سے وعدہ کریں، 3 دفعہ اس سے وعدہ لینے کے بعد، وہ 3 دفعہ اس سے وعدہ کراؤ کہ ہاں میں وعدہ لیتا ہوں دوبارہ آج کبھی نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی اس میں نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ اس میں کبھی نہیں آؤں۔ یہ 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر ایک دم وہ مریض سے ختم ہو جائے گا چیز، دوبارہ کبھی زندگی میں اس کو نہیں آئے گا۔ جب آپ یہ صورتحال ہو جائے، کچھ دیر کے بعد آپ مریض کو کہیں گے کہ آپ کچھ آیت سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ کچھ دیر کو 5 منٹ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، آیت کرسی پڑھ لیجئے۔ ادھر چیک کریں کہ بھائی آخرتاً گیا بھی نہیں گیا، یا بعد میں ٹوپی کروا رہا ہے۔ اگر گیا ہوگا تو جو پڑھے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ پڑھنے سے کوئی تکلیف ہو رہا ہے تو ابھی تک گیا نہیں، پھر دوبارہ وہی عمل کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، بعد دفعہ کئی دفعہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن کرتے رہیے، بند نہیں کرنا اس کو۔ انشاءاللہ اسی وقت اسی دن انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے آپ کا، جو پرانا ہے، 50 سال کا بھی ہے، 10 سال کا ہے، چاہے 50 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کا ایک ہی دن میں اور کچھ گھنٹوں میں، کچھ منٹوں میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ حل ہونے کے بعد یہ لازمی کریں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پانی پر دم کرنا ہے۔ پانی کو دم کرنے کے بعد اس مریض کو کہیں گے پانی کو پینا بھی ہے، اس پانی سے نہانا بھی ہے، اس پانی کو پینا بھی ہے، اس پانی سے نہانا بھی ہے، ڈیلی کرا کریں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب وہ کیا کریں؟ اگر آپ کو صرف سبحان اللہ یاد ہے، آپ بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ آواز بلند پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس سے بھی کیا ان کو بہت تکلیف ہوتا ہے، چل لگتا ہے، اب بار بار پڑھتے رہیے، اس سے بھی اسی طرح وہ حاضر ہوں گے، وہ آپ پڑھتے رہیے، پڑھتے بند نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، میموری کارڈ کا دور ہے، ٹچ موبائل کا دور ہے، کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کو چلا کر رکھ دیجیے، تو بقرہ کی تلاوت کو آپ چلا کر رکھ دیجیے، اب مریض کو بٹا دو، بس وہ سنتا رہے، بس بند نہیں کرنا ہے آپ کو، اس کو پہلے چلتا رہے، وہ شور کرے گا، چلائے گا، گالی گلوچ کرے گا، بدتمیزی کرے، دھمکی دے گا، بند نہیں کرنا، چلتے رہنے دینا آپ کو۔ بول تیری خیر نہیں، تجھے آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کرتے 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 کچھ دیر کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اس پہ دوبارہ وعدہ لازمی اس سے لینا ہے کہ 3 دفعہ اس سے وعدہ لینا ہے۔ وعدہ لینے کے بعد انشاءاللہ جو مریض ہے آپ کا، انشاءاللہ بہت جلد اس سے ختم ہو جائے گا، وہاں سے مریض وہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جو جن اس کے اندر ہے انشاءاللہ، جو جن ہے جو مریض کے جسم میں جو موجود ہے انشاءاللہ، وہ جن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے آپ قرآن پڑھیے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آیا تو سبحان الحمدللہ پڑھیے۔ اگر یہ دونوں میسر نہیں تو آپ کم سے کم جدید دور ہے، آپ اس سورہ بقرہ کی تلاوت اس کے کان میں
صبح شام اس کو سناتے رہیے، بند نہیں کرنا ہے، نماز کا اہتمام کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مریض ہے اس کو چاہیے کہ سورہ فلق سورہ ناس کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے سورہ فلق سورہ ناس کو انتہائی کثرت کے ساتھ پڑھا، انتہائی کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھا، اور رب العالمین سے دعا کرتے تھے صبح شام کہ رب العالمین یہ جو مرض و تکلیف مجھے لائق ہے اس کو مجھ سے ختم کر نکال دیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ 40 دن کے اندر، بعض دفعہ 60 دن، بعض دفعہ اور دیگر بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح جو مؤثر ہے وہ 40 دن کا ہے کہ 40 دن میں الحمدللہ آپ کو فرق پڑ گیا تھا۔ 40 دن الحمدللہ کیا ہوتا، آپ کی جو مسئلہ تھا الحمدللہ ختم ہو گیا تھا، کہ یعنی کم سے کم یعنی اس عمل کو سورہ فلق ناس تو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ صبح شام کی جو مسنون اذکار ہیں ان کو بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور مریض کوشش کریں نماز کا اہتمام کریں، نماز کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد سورہ فلق سورہ ناس، اور اس کے ساتھ اللہ کے ہاں لازمی دعا کریں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہے، اور مسنون اذکار کی پابندی کرنی ہے، اور کوشش کرنا ہے جتنا بھی گناہوں سے بچ سکے بچنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جادو کا جو مرض ہے انشاءاللہ چند محدود وقت کے اندر، محدود ٹائم میں انشاءاللہ یہ جادو آپ پر ختم ہو جائے گا۔ اور یہی اصل طریقہ ہے، یہی دین شریعت کا طریقہ، علاج کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ بآواز بلند اس کے کان میں تلاوت کریں یا اللہ کا ذکر بیان کریں، انشاءاللہ وہ جادو کی چیزیں ختم ہو سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علاج کرنے کے بعد وہ جن ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، یہ بات بالکل ہی بکواس ہے، جھوٹی بات ہے، ان باتوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ بھائی آپ تو اس کی مدد کر رہے ہو، اس کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو، تو میرا رب یقیناً تیرے ساتھ ہے، ہر دکھ میں ہر سکھ میں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر جب وہ پریشان ہوں گے پھر ہم ان کو امن دیں گے، جب وہ بھوکے ہوں گے تو ہم ان کو کھانا کھلائیں گے۔ رب تیرے ساتھ ہے، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی مدد کرنے، اللہ کی مدد کرنے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے کسی مدد کرنے نکلتا ہے، جب تک اس کا کام نہیں ہوتا رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، جی ہاں آپ کی مدد کرے گا، اور ضرور مدد کرے گا، اور ایسی مدد کرے گا نہ آپ نے سوچا ہوگا نہ آپ کے گمان ہوگا۔ یہی ہمارے اختصار کے ساتھ موضوع تھا جادو کی حقیقت، ان کے علامات اور طریقے علاج پر۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔